کہ ہاتھ کس انداز میں رکھے جائیں. بھائی مثلا یوں سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑا جائے، اس کو عربی میں قبض بھی کہتے ہیں، اخذ بھی کہتے ہیں. اخذ پکڑنا، قبض پکڑنا، قبضہ بنا لینا. یوں رکھا جائے کہ سیدھا ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیں، یا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ صرف رکھ دیں، اس کو عربی میں وضع کہتے ہیں، صرف رکھنا. یہ کتاب کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہے، اس کو عربی میں کہیں گے وضعت یدی علی کتاب، میں نے اپنا ہاتھ رکھا کتاب پر، یہ میں نے رکھا ہے. لیکن اگر اس کتاب کو میں پکڑ لوں، یہ دیکھیں یہ پکڑ لیا میں نے، اب اس کو عربی میں کہیں گے اخذت، میں نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، تو اخذا قبضا پکڑنے کے مطلب میں آتا ہے، اور وضع کا مطلب ہے صرف رکھ دینا. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھنے کے دو لفظ آئے. ایک حدیث میں لفظ آیا اخذا قبضا کے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو اخذا قبضا پکڑ لیا. وہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت صحیح ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، امام بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی. فیأخذ شمالہ بیمینہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیا، یا اخذ کا لفظ آ رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے قبضہ کا بھی لفظ ہے، یہ سنن نسائی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. صحابی کہتے ہیں ابو القمہ بن وائل کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبض پکڑ لیتے، بیمینہ علی شمالہ، اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیتے. تو یہ جو دو روایتیں ہیں جس میں قبض اور اخذ کا لفظ آیا، پکڑنا، اور ایک حدیث ہے جس میں صرف وضع کا لفظ آیا. وضع کہتے ہیں ہاتھ کسی چیز کے اوپر صرف ہاتھ کو رکھ دینا. اس کا طریقہ یہ ہوگا جیسے الٹا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ پہ سیدھا ہاتھ رکھ دیا، بس پکڑنا نہیں ہے، بس رکھ دیا. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جیسے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھ دیتے، بس. تو یہ دو لفظ حدیثوں کے اندر آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع الید کرتے تھے یا اخذ الید کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے یا چھوڑ دیتے. اچھا، جمہور علماء کرام نے ان دونوں عملوں کو الگ الگ سنت قرار دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اخذ کرتے تھے، کبھی پکڑ لیتے تھے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضع رکھ کر کرتے تھے، صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے. تو جمہور علماء احناف میں سے بھی، دیگر مکاتب سے بھی، ان سب کا قول یہی ہے کہ یہ دو الگ الگ سنتیں، کبھی آپ اخذ کر لیں، کبھی آپ وضع کر لیں، دونوں چیزیں، کبھی اس سنت پر عمل کریں، کبھی اس سنت پر عمل کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر ایک عمل کو کئی انداز میں کرتے ہیں، سب سنت بن جائے. بھائی مثلا نماز میں رفع الیدین کرنا، ایک حدیث ہے کاندھوں کے برابر ہاتھ اٹھتا، ایک ہے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھتا، دونوں سنت ہے. کبھی آپ یہاں تک اٹھا لیں، کبھی اور بلند کر لیں، دونوں ادا ہوگی. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح سجدے میں جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ایک حدیث ہے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے برابر ہوتے سجدے میں، اور ایک ہے کانوں کے برابر ہوتے، دونوں سنت ہے. کبھی آپ کاندھوں کے برابر کر لیں، کبھی آپ. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، اس میں کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں بیٹھتے ہیں جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں کھڑا ہو، الٹا پاؤں بچھا دیا جائے، الٹے پاؤں پر بیٹھ کر ایک پاؤں کھڑا کر دیا جائے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، دونوں پاؤں کھڑے کر کے دونوں پاؤں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں کئی اعمال ایسے ہیں جس میں الگ الگ انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، سب سنت بن گئی. اس پر عمل کرے کوئی، اس پر عمل کرے، سب کے لیے گنجائش ہے. لہذا اکثر علماء، جمہور علماء ایسی جانب ہے
کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا ہاتھ کو پکڑنا، دو لفظ آئے ہیں حدیث کے اندر، یہ دو الگ الگ سنت ہیں. لہذا کبھی انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ بس رکھ دے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دے بس، اور کبھی ہاتھ سے ہاتھ کو پکڑ لے، یہ دو الگ الگ سنت ہیں. اچھا، ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جنہوں نے ان دو سنتوں کو الگ سنت شمار نہیں کیا، بلکہ یہ ایک ہی سنت کے دو الگ بیان کرنے کے انداز ہیں. میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. اگر وہ استدلال سمجھ میں آ رہا ہے، اگر وہ استدلال پسند آ رہا ہو، زیادہ بات قرآن سنت کے مطابق لگ رہی ہے، اس پر عمل کرنے میں گنجائش ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ بات احسن نہیں لگ رہی، مضبوط نہیں لگ رہی، چھوڑ دیجیے گا. ان دونوں کو الگ الگ سنتیں شمار کر لیجیے گا. اور ان بعض علماء کا استدلال یہ ہے، جس میں فقہ حنفی کے کچھ علماء شامل ہیں، ان کے نزدیک یہ جو ہاتھ ایک حدیث میں آیا نا پکڑنا، اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے وضع، صرف بغیر پکڑے چھوڑ دینا، ان کے نزدیک یہ دو الگ سنتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ادا کے دو الگ تعبیری انداز ہیں. وہ کس انداز میں؟ وہ علماء کہتے ہیں کہ جب کبھی ہاتھوں کو آپ دیکھیے گا پکڑتا ہے، تو آپ غور کیجئے گا، عادتاً انسان جب کبھی ایسی حیت میں ہوگا، یا وہ اپنے اس انگوٹھے کو ارسال کر دے گا، چھوڑ دے گا. عام طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا، انگوٹھے سے پکڑتا نہیں، یعنی پانچوں انگلیوں سے نہیں پکڑے گا، وہ یا انگوٹھے کو چھوڑ دے گا. اچھا، اگر انگوٹھے سے بھی پکڑے تو عادتاً یہ انگلی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جب تک انسان قصدن زور نہ لگائے. یہ دیکھ، اگر میں انگوٹھے سے پکڑوں گا تو یہ اینگل تھوڑا اس طرح بن جاتا ہے نا، اینگل جب اس طرح ہوگا تو یہ انگلی تھوڑی ڈھیلی ہو جائے گی. تو انگوٹھا چھوڑوں جب بھی ایک انگلی کا ارسال عادتاً، اگر انگوٹھے سے اخذ کر لوں پھر بھی تھوڑا سا وضع ہو رہا ہے، یعنی بغیر پکڑے ہاتھ کی کیفیت جا رہی ہے. تو یہ ایک ہی ساتھ وضع بھی ہے اور اخذ بھی ہے. تو ممکن ہے بعض صحابہ نے ارسال کی طرف نظر ان کی گئی ہو تو انہوں نے وضع کا لفظ استعمال کیا، کسی کا اخذ کی طرف توجہ گئی، انہوں نے اخذ کا لفظ استعمال کیا. اس لیے بعض علماء ایسے ہیں کہ جن کا اس حدیث کے دو لفظوں سے فہم ایسا ہوا کہ یہ ایک ہی سنت ہے، کہ جس کے اندر آپ پکڑیں اور عادتاً آسانی کے ساتھ اگر کچھ انگلیاں چھٹ رہی ہیں اس کو ارسال میں رکھیں. لہذا اگر آپ بدائع الصنائع کو پڑھیں گے علامہ مسعود کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک انگلی یا دو انگلی بس، کہ جیسے آپ ہاتھ پکڑیں گے ایک یا دو انگلی اگر ڈھیلی ہو جائے، یہ ارسال بھی ہے، اس میں اخذ بھی ہے. تو بعض اہل علم کا موقف یہ بنا کہ جن کے نزدیک یہ دو الگ لفظ دو الگ نہیں ہیں، یہ ایک کیفیت کے دو تعبیری انداز ہیں، کہ تعبیری اختلاف ہے. لیکن یاد رکھیے گا جمہور علماء اس سے موافق نہیں ہوئے، جمہور علماء نے منع کیا. یہاں تک کہ فتاوی شامی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی، لکھنے کے بعد خود اقوال بھی ذکر کی ہیں کہ فقہ حنفی کے کئی محققین اس بات کو رد کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ ایک کیفیت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں چھوڑ کے کسی تیسری نئی چیز کی طرف. اس لیے کئی محقق علماء ایسے جن کے نزدیک جمہور زیادہ اکثریت کے اندر ان کے نزدیک یہ دو الگ کیفیتیں ہیں، اخذ اور وضع. لیکن استدلال بہرحال دونوں کا میں نے آپ کو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عالم دین ہے، واقعی عالم دین ہے، تو وہ اپنی طرف سے اقوال نکالتا ہے. حدیث کی ایک فہم ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کو یہ فہم لگی ہے اور ٹھیک ہے، اگر یہ فہم ان کو آسان لگ رہی ہے عمل کر. لیکن اگر یہ بات آپ کو ٹھیک سمجھ میں نہیں آ رہی، اس بات میں کمزوری نظر آ رہی ہے، تو آپ اس طرف چلے جائیں جو احسن بات. ہمارا اس دنیا میں امتحان ہی ہے کہ ہم نے احسن کو چننا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ آیت ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. تو ہم نے احسن کی طرف جانا ہے، ہمیں جو بات زیادہ قرآن سنت کے مطابق نظر آئے گی اس پر عمل کریں. لہذا جب مفتی فتویٰ دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا یہاں تخصص پہ فقہ کروایا جاتا ہے، اس میں ایک بنیادی اصول ہے، ہر وہ قول جو من حیث الدلیل اقویٰ ہوگا مفتہ بھی ہوگا. ہر وہ قول جو دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگا اس پہ فتویٰ دینا ہے. جس بات کا استدلال قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے ہم نے اس پر فتویٰ دینا ہے. اب یہ الگ ہو سکتا ہے، میرے پاس جتنا علم ہے میں ایک قول کو قرآن سنت کے زیادہ مطابق پا رہا ہوں، ٹھیک ہے،
آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ دوسرے قول کو قرآن سنت کے زیادہ مطابق پا رہے ہیں، گنجائش ہے، اس میں لڑنے کی بات نہیں۔